وضو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اچھے سے وضو کرے اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت۔ پھر وضو میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے وضو کا آغاز کرتے ہیں تو یہ میرے نبی کی سنت پہ عمل ہوا ہے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 78، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پوچھا، حضور کے پاس پانی لایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ یہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے برتن میں داخل کیا، بسم اللہ پڑھتے ہوئے برتن میں داخل کیا۔ سب سے پہلی چیز وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا، اور اس کے لیے میں نے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ سنائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس کا وضو نہیں جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا، بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا۔ آمنہ کے لال فرما رہے ہیں کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوا۔ اور پھر حضور وضو دائیں طرف سے شروع کرتے، وضو دائیں طرف سے شروع کرتے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 101، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے، کنگھی کرتے، وضو کرتے، اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کو پسند فرماتے تھے، اس لیے جب ہم وضو کریں تو اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کریں۔ پھر دونوں ہاتھ کو دھونا حدیث پاک سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 186، عمر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے ایک برتن منگوایا، برتن میں پانی منگوایا، اور ان کے لیے ویسا ہی وضو کیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، یعنی کہ وضو میں سب سے پہلے ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، تاکہ انگلیوں کے درمیان کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل وضو کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو، کامل وضو کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک چلو پانی لیتے، اس سے قلی بھی کرتے،
ناک میں بھی پانی ڈالتے. اب کلی کے لیے الگ پانی لینا بھی سنت ہے. ایک ہی چلو پانی سے کلی بھی کرنا، ناک میں بھی پانی ڈالنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دونوں طریقوں سے کی جا سکتی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی ڈال کے مبالغہ کرنے کا حکم دیا کہ ناک میں پانی ڈال کے کھینچا جائے اگر وضو نہ ہو، اگر روزہ نہ ہو تو. اگر روزہ ہو تو پھر پانی کھینچنا نہیں چاہیے. یہ ساری باتیں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. میں مختصراً کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے وقت پر جمعے کی نماز ادا کر سکیں. ناک کو اچھے طریقے سے جھاڑنا، 3 دفعہ اپنے ناک کو صاف کرنا، پھر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھونا، داڑھی کا خلال کرنا. بعض لوگ داڑھی کا خلال نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے وضو میں دھل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ابو داؤد شریف میں ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور جب وضو کرتے تو ایک چلو پانی لے کر اپنی ٹھوڑی کی طرف لے جاتے اور پھر اپنی داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے میرے رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، میرے رب نے داڑھی کا خلال کرنے کا حکم دیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو دھوتے، کوہنیوں سمیت دھوتے، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو دھوتے. ان پر بھی احادیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اور مختلف کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ایک ایک فعل کی، ایک ایک کام کی حدیث موجود ہے کہ اللہ نے 3 مرتبہ اپنے بازوؤں کو دھویا، کوہنی سمیت دھویا. اللہ کے نبی نے پہلے دائیں بازو کو دھویا، پھر بائیں کو دھویا. ہر بات پہ پیغمبر انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں. پھر اسی طرح مسح ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ایک چلو پانی لیا، ہاتھ دھوئے، پھر چلو پانی لیا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پھر چلو میں پانی لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے مبارک کو دھویا، پھر چلو میں پانی لیا، پہلے اپنے دائیں بازو کو دھویا، پھر بائیں بازو کو دھویا. پھر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی لیا، اپنے ہاتھ کو گیلا کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کا مسح کیا، سر کا اور دونوں کانوں کا مسح کیا. سر پہ مسح کر کے پھر شہادت کی انگلی سے اپنے کانوں کے اندر جو یہ خلا ہیں ان کے اوپر اور انگوٹھے سے کان کی پچھلی سائڈ. یہ حدیث پاک کے الفاظ سنا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مسح کیا. گردن کا مسح کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، ہم نے خود ہی اپنی طرف سے من گھڑت بنا لی ہے. گردن کا مسح کہیں پر بھی نہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں دھوئے، پہلے دائیں پاؤں کو دھویا، پھر بائیں پاؤں کو دھویا. یہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے. اب میں سوچوں، آپ سوچیں، کیا میرا اور آپ کا وضو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا وضو یہ ہے کہ ہم آتے ہیں، کلی کر لی، منہ پہ پانی مارا، بازو دھوئے، بس بات ختم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جرابوں پر مسح کیا ہے، موزوں پر مسح کیا ہے. یہ بحث بڑی لمبی ہے لیکن مختصراً یہ عرض ہے جرابوں پر بھی مسح جائز ہے، موزوں پر بھی مسح جائز ہے. اگر مقیم شخص ہے، قیام کر رہا ہے، تو وہ 24 گھنٹے کے لیے جرابوں اور موزوں پر مسح کر سکتا ہے. مسافر ہے تو اس کے لیے 3 دن کا حکم ہے. اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھے سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مسلم شریف کی روایت. اب یہ جو اعضاء ہم دھوتے ہیں ان کو 1 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، کئی کو 1 دفعہ، کئی کو 3 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، جس طریقے سے، لیکن سنت طریقے کے مطابق ترتیب کے ساتھ.
الٹا نہیں، پہلے پاؤں پھر ہاتھ، یوں نہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتلائی ہے ہم اس ترتیب کے مطابق اپنا وضو کر لیں۔ پھر وضو جو ہے کہ توڑنے کی اشیاء ذکر کرنے لگا ہوں مختصراً، پھر تیمم کا اور اپنی نماز کی طرف چلیں گے۔ وضو، پیشاب و پخانہ کیا، وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ مزی نکلی، اس کی زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، بچے بیٹھے ہیں، تو اس کے لیے پہلے ہمیں استنجا بھی کرنا ہوگا، وضو بھی کرنا ہوگا۔ اسی طریقے شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگا لیا، اپنی شرمگاہ کو لگا لیا یا کسی بچے کی شرمگاہ کو لگا لیا، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں وضو صحیح طریقے سے پھر دوبارہ کرنا چاہیے۔